یہ بڑی دردناک صورتحال ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین سے دوری کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، دین کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں۔ دین کسے کہتے ہیں؟ مذہب کسے کہتے ہیں؟ اسلام کا حسن کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ ہماری قوم کو پتہ نہیں ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہو کر ہم مسلمان ہیں، بس اسلام اسی کا نام ہے، یا زیادہ سے زیادہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ لی جائے، اس کا نام اسلام ہے۔ گوشت انڈا مچھلی کھا لیا جائے، اسی کا نام اسلام ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کر لی جائے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اسلام کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ اکبر! اسلام وہ مقدس دین ہے کہ صرف اسلام ہی دین ہے۔ اللہ کے نزدیک مذہب صرف اور صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر دین کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے، مذہب اگر کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ حضرت سیدنا آدم اسلام کے پیغمبر بن کر آئے تھے، حضرت شیس اسلام کے پیغمبر بن کر آئے تھے، حضرت نوح اسلام کے پیغمبر بن کر آئے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت داؤد، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت ذوالکفل، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ، یہ سب اسلام کے پیغمبر بن کر آئے تھے، اور وہی دین لے کر کے آئے تھے جس دین پر ہم چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ دین لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے آخری رسول جب تشریف لائے، ہر نبی تشریف لائے، دعوت توحید لے کر کے آئے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور دوسری بات کہ آخری نبی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اور اس کے بعد جب آخری نبی تشریف لائے تو اللہ نے ان پر اپنا دین مکمل کر دیا، اور ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور پھر کیا فرمایا؟ اللہ اکبر! اللہ نے اپنی ساری نعمتیں تم پر تمام کر دی، ساری نعمتیں تمام کر دی۔ پتہ چلا دین جب مکمل ہو رہا ہے تو نعمتیں بھی تمام ہو رہی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ کے یہاں جتنی نعمتیں تھی ساری نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمتیں تمام کر دی۔ یعنی پیارے، اب کوئی تجھ جیسا حقدار آئے گا نہیں اور کسی کو نعمت دیں گے نہیں۔ سبحان اللہ! یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، یہ ختم آیہ مبارکہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے نعمت تمام کر دی ہے تو اب کوئی حقدار آئے گا کیسے؟ اور جب ساری نعمتیں سونپ دی گئی، عطا کر دی گئی محبوب کو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کر ساری کثرتیں تمہیں عطا کر دی گئی، پتہ چلا ساری نعمتیں اللہ نے محبوب کو عطا کر دی، اور محبوب کا در دکھا دیا، اللہ اکبر، اور محبوب سے کہلوا دیا واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، سبحان اللہ! میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا وردیت لکم الاسلام دینا، ہم نے اسلام جیسی نعمت تمہیں دے کر ہم تم سے راضی ہو گئے۔ یعنی کس سے اللہ راضی ہے یا کس سے ناراض ہے؟ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے اس کا فیصلہ قرآن کر رہا ہے۔ جس کے پاس دین ہے اس سے اللہ راضی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے اسلام جیسی نعمت تمہیں دے کر وہ تم سے راضی ہو گیا۔ دین کیا ہے؟ مذہب اسلام کیا ہے؟ اچھی طرح یاد رکھنا، جو دین اسلام پر مرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جو دین اسلام پر مرے گا، دین کتنا اہم ہے، دین کی اہمیت سمجھو۔ دنیا کی کوئی نعمت دے کر اللہ ہم سے راضی نہیں ہوا، لیکن اللہ جب راضی ہوا تو کون سی نعمت دے کر؟ دین کی نعمت دے کر۔ اور دین کتنی اہم چیز ہے، جنت ملے گی دین کی بنیاد پر۔ ایک ہے دین، دے،
اور ایک ہے دین مذہب. تو دین دے کر مذہب دے کر اللہ ہم سے راضی ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو گیا. مطلب جنت ملے گی اسلام کی بنیاد پر, ایمان کی بنیاد پر, دین کی بنیاد پر. سب سے اہم دین ہے, دین سے اہم کچھ نہیں. اب اس کو صرف سمجھنے کی دین کی اہمیت سمجھو. دین کتنا اہم ہے. نمبر 1, اگر مکہ المکرمہ جیسا شہر ہو, دین کی اہمیت سمجھیں. کیونکہ ہماری قوم نے دین کی اہمیت ہی نہیں سمجھ. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دین کی اہمیت ہم نے سمجھا ہی نہیں, مذہب کی اہمیت سمجھی ہی نہیں, اسلام کی اہمیت سمجھی ہی نہیں. جب آپ دین سے دوری کے اسباب تلاش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو پہلا سبب ہے کہ دین سمجھو. دین اور دین کی اہمیت سمجھو. دین کی اہمیت کیا ہے؟ مکہ جیسا شہر ہے, اس میں خانہ کعبہ ہے, اس میں زمزم کا کنواں ہے, اس میں صفا مروہ ہے, اللہ اکبر, اور ہزاروں انبیاء کے مزارات اس کے سینے میں موجود ہے. ایک طرف وہ شہر ہے, ایک طرف وہ شہر ہے, اور ایک طرف اللہ کا دین ہے. اب صحابہ کا امتحان ہے, مکہ قبول کرتے ہو یا اللہ کا دین قبول کرتے ہو. تو صحابہ نے ثبوت دیا, مکہ جیسا شہر تو چھوڑ سکتے ہیں مگر دین محمدی کو نہیں چھوڑ سکتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اولاد غوث اعظم, نعرہ تکبیر. دین کی اہمیت کو سمجھو. مکہ جیسا شہر قربان کر دیں گے, مکہ المکرمہ جیسا شہر قربان کر دیں گے, اللہ کا دین نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. وطن قربان کیا, وطن کو قربان کر رہے ہیں مگر دین نہیں چھوڑ رہے ہیں, مذہب نہیں چھوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور آگے چلیں, وطن سے بڑھ کر انسان کس سے محبت کرتا ہے؟ وطن سے بڑھ کر انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے. جان کتنی عزیز ہے. اللہ اکبر. لوگ جان بچانے کے لیے وطن قربان کرتے ہیں. اللہ اللہ. لیکن صحابہ کو دیکھیں, اب ایک طرف خود کی جان ہے, ایک طرف مذہب اسلام ہے. احد کے میدان میں, بدر کے میدان میں, خندق کے میدان میں, خیبر کے میدان میں, حنین کے میدان میں صحابہ جان خوشی خوشی قربان کر رہے ہیں مگر اللہ کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ بہت توجہ کے ساتھ آخری تک گفتگو کو یاد رکھنا جو میں تمہید کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مکہ جیسا وطن, اللہ اکبر, کرناٹک کی زمین نہیں, مالیگاؤں کی زمین نہیں, مصر اور شام کی زمین نہیں, بلکہ کون سی زمین؟ بلد امین, خانہ کعبہ کی زمین اسلام بچانے کے لیے چھوڑی جا رہی ہے. پوچھو تاریخ علماء سے, سادات علماء موجود ہے. اللہ اکبر. جب اللہ کے رسول نے فرمایا اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کرو تو پورا مکہ خالی ہو گیا اور لوگ وہاں پہنچے. نہ کعبہ جیسی کوئی عمارت تھی, وہاں کوئی مسجد بھی نہیں تھی, کوئی مدرسہ بھی نہیں تھا. صحابہ نے ثابت کر دیا مسجد مدرسہ نہیں دیکھتے, دین بچانے کے لیے سب سبحان اللہ, سبحان اللہ. دین کتنا اہم تھا. اللہ اکبر. اور پھر وہاں پہنچے جسے یثرب کہا جاتا, یثرب جسے کہا جاتا تھا, وہاں پہنچے اور اللہ اکبر. پھر اسی یثرب کو اہل دین کی برکت نے مدینہ بنا دیا اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن بنا دیا, اور اس مدینے کو اتنا اہم بنا دیا جو بیماریوں کا گھر تھا اسے دارالشفا بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جگہ لوگ جینے کی تمنا کرتے ہیں, مدینہ منورہ وہ ہے جہاں لوگ مرنے کی تمنا کرتے ہیں. اللہ اکبر. پتا چلا دین کتنا اہم ہے, جانیں قربان کی گئی. اس کے بعد ایک بات آپ سے اور عرض کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں, اولاد, کبھی کبھی انسان اپنی جان سے زیادہ اولاد کو اہمیت دیتا ہے, اس لیے کہ اولاد بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے, اولاد عصائے پیری ہوتی ہے. یعنی بڑھاپا, پیری کہتے ہیں بڑھاپے کو. اللہ اکبر. فارسی زبان میں پیر بوڑھے کو بھی کہتے ہیں. اللہ اللہ. اولاد بڑھاپے کا سہارا ہے, عصائے
پیری ہے. آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا بیٹا میرا بیٹا کیا صورت والا ہو سکتا ہے؟ کسی کا بیٹا باپ کے مشابہ, کسی کا بیٹا ماں کے مشابہ, کسی کا بیٹا دادا دادی کے مشابہ, کسی کا بیٹا نانا نانی کے مشابہ. مگر اللہ اکبر, مظلوم کربلا, امام علی مقام, امام عرش مقام, امام حسین کے شہزادے شہزادہ علی اکبر, ہمارے مرشد, ہمارے بادشاہ, ہمارے آقا, ہمارے ماں بابا ملجا سیدنا امام علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر تھے, تصویر مصطفیٰ تھے. تاریخ میں آتا ہے کہ جب لوگ مدینہ منورہ آتے اللہ اکبر تو مزار مصطفیٰ پر سلام پیش کرنے کے بعد لوگ امام حسین کے شہزادے کو ڈھونڈتے تھے. شہزادہ علی اکبر کہاں ہے؟ اس لیے کہ علی اکبر کو دیکھ کر تصویر مصطفیٰ کی یاد تازہ کر لیں گے. مگر آپ دیکھیں ایک طرف ہم شبیہ پیغمبر, ہم شبیہ رسول شہزادہ علی اکبر ہے, اور دوسری طرف اللہ کا دین ہے. اندازہ فرمائے اتنا خوبصورت بیٹا, اتنا حسین و جمیل بیٹا. اور یاد رکھنا علی اکبر شہزادے کو جلسے کے ناظم نے ہم شبیہ پیغمبر نہیں کہا, خاندان رسول کا اتفاق ہے, خاندان رسول کا اتفاق ہے کہ اللہ اکبر سب سے زیادہ رسول اللہ کا اگر کوئی مشابہ تھا تو پہلے نمبر پر مشابہ سیدہ کائنات, مخدومہ کائنات, خاتون جنت, خاتون قیامت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات تھی. اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے صورت میں, سیرت میں, سخاوت میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں, پھرنے میں اگر سب سے زیادہ نبی کا میں نے مشابہ دیکھا ہے تو اسے فاطمہ بنت محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسے فاطمہ بنت محمد, سب سے پہلے مشابہ رسول اللہ کے سیدہ فاطمہ تھی. سیدہ فاطمہ کے بعد حضور کا کوئی مشابہ تھا تو وہ سیدنا امام حسن مجتبی تھے, اور امام حسن کے بعد اگر خاندان میں کوئی تصویر مصطفیٰ تھے وہ سیدنا علی اکبر تھے, سبحان اللہ. شہزادہ علی اکبر تھے. لیکن غور کرو, ایک طرف تصویر مصطفیٰ ہے شہزادہ علی, دوسری طرف اللہ کا دین ہے. امام حسین کا امتحان ہے کربلا میں, دین بچاؤ گے علی اکبر بچاؤ. توجہ آپ غور کریں, شہ نور کی سرزمین پر اس پر نور محفل میں بیٹھنے والوں اور ساتھ ہی ساتھ موئے مبارک شریف کے پڑوس میں بیٹھنے والوں, ہم لوگ کی تو ہمت نہیں ہوتی. ساتھیوں نے کرسی رکھی, میں نے کہا جہاں حضور موجود ہو وہاں میں پیر لٹکا کے کس منہ سے بیٹھوں. ہمارا مسلک نہیں, ہمارا پورا دین ادب ہے ہمارا. اور آپ سے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں, میں مبارک شریف کا مطلب کیا ہے؟ حضور کے دنیا میں جتنے بھی تبرکات ہیں سب سے افضل ترین تبرک میں مبارک شریف, جبے سے بھی بڑا, امامے سے بھی بڑا, ٹوپی سے بھی بڑا, نالین سے بھی بڑا. کیوں؟ یہ سب حضور کے ملبوسات ہے, لباس ہے, حضور کے جسم کا غیر ہے, لیکن موئے مبارک شریف حضور کے جسم کا حصہ ہے. اور علماء یہ مسئلے سے واقف ہے کہ کل کا جو حکم ہے, کل کا جو حکم ہے جز کا وہی حکم ہے. کل مطلب پورا جسم اور جز مطلب کوئی ایک حصہ. تو مطلب یہ ہے کہ جہاں موئے مبارک شریف موجود ہے جزو رسول حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہے. اللہ اکبر. تو بہت ادب کا مقام ہے, بہت ادب کا مقام ہے. لیکن آج اس موئے مبارک شریف کے پڑوس سے آپ گرد قرب و جوار سے آنے والوں سے پوچھتا ہوں, امام حسین کا امتحان ہم شبیہ پیغمبر بچاؤ گے, تصویر مصطفیٰ بچاؤ گے, یا اللہ کا دین بچاؤ گے؟ نبی کے پروردہ, نبی کے شہزادے, نبی کے دوش پر سوار ہونے والی ہستی جس کے لیے حضور سجدے طویل کر دیتے تھے, اس حسین پاک نے کہا ایک علی اکبر کیا اگر ہزاروں بھی ہوتے تو سب کو قربان کر کے اللہ کا دین بچایا جائے. سبحان اللہ, سبحان تکبیر, نعرہ رسالت. اگر یہ سن کر بھی آپ کو دین کی اہمیت پتہ نہیں چلتی تو پھر مجھے افسوس ہے. اس سے پتہ چلا دین سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اگر ایک طرف دین ایک طرف
شہر مکہ، مکہ شہر چھوڑا جائے گا، دین بچایا جائے گا، ایک طرف جان ایک طرف دین، جان قربان کر کے دین بچایا جائے گا، ایک طرف ہم شبیہ پیمبر۔ اللہ اللہ، میں قیاس کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ شہزادہ علی اکبر کی سیرت پڑھوں، لیکن عنوان وہ نہیں ہے آج۔ اللہ اکبر، اتنا عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیا وہ شہزادہ اللہ اکبر اونچے قد کے لوگ مدینہ منورہ میں شہزادہ علی اکبر کے ساتھ چلنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی چلتا تھا تو جھک کر کے چلتا تھا؟ لوگ کہتے تھے اونچے قد والے علی اکبر کے ساتھ جھک کر کیوں چلتے ہیں؟ تو کہا جاتا تھا یہ تصویر مصطفیٰ ہے، ہمارا سایہ اس پر پڑے گا تو کئی بے ادبوں میں ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ ایسی تصویر مصطفیٰ کو دین پر امام نے قربان کر کے بتا دیا دین کتنا اہم ہے۔ یہ دین کی اہمیت ہے، آج مسلم امہ کے سامنے دین کی اہمیت نہیں، اسی لیے تو اللہ اکبر ان کے سامنے دین کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ منہ کے منہ میں ہنستے ہیں، ارے یہ مولوی مولانا لوگ بات کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ ملے گا تو صرف دین کی وجہ سے، جنت ملے گی تو صرف دین کی وجہ سے، آخرت میں نجات ملے گی تو صرف دین کی وجہ سے۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، اگر دنیا میں بھی ترقی ملے گی تو صرف دین کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب ہو، تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن ہو۔ پتا چلا مسلمانوں ایک دور تھا، بحر ظلمات میں تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں، بحر ظلمات میں تم نے گھوڑے دوڑائے، کب تک؟ جب تک تم دین کی اہمیت کو جانتے تھے۔ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اللہ اکبر تم نے اذانیں دی ہے، کلیساؤں کو تم نے خدا کی اذان سے آباد کیا ہے، کب تک؟ جب تک تم دیندار تھے۔ اقبال نے کہا ہے دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جب تک ہم دین کی اہمیت جانتے تھے جانور ہمارا کہنا مانتے تھے، جب تک دین کی اہمیت جانتے تھے دریا ہمارا کہنا مانتا تھا، سمندر ہمارا کہنا مانتے تھے۔ یہ کہانی قصہ نہیں ہے، آپ نے سنا ہوگا، مشہور روایت ہے۔ اللہ اکبر، ایک قوم ہے بڑی ظالم قوم، بڑی جابر قوم، بڑی بہادر قوم، بڑی جنگجو قوم، اس قوم کو قوم بربر کہا جاتا ہے، اسی سے بربریت ہے۔ اللہ اکبر، یہ قوم وہ ہے جس پر کسی نے حکومت نہیں کی، جس کو کوئی زیر نہ کر سکا، جس کو کوئی دبا نہ سکا۔ یہ قوم ہے حضرت طارق بن زیاد کی قوم۔ طارق بن زیاد اسی بربر قوم کے فرزند تھے۔ یاد رکھنا، بہت بہادر تھی یہ قوم، کوئی آتا تھا مقابلہ کرنے کے لیے ٹک نہیں پاتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بربر قوم کا ظلم، اس کی بربریت، اس کی زیادتی اس لیے ہے کہ ان کے پاس کوئی دین پہنچا نہ سکا۔ جاؤ محمد الرسول اللہ کا دین پہنچاؤ، ہو سکتا ہے وہ قوم سمر جائے، سدھر جائے۔ اور فاروق اعظم کا فیصلہ صحیح تھا، درست تھا، لیکن کہا گیا امیر المومنین، ان کو تو ایک فائدہ یہ ملتا ہے کہ ان تک پہنچنا بھی آسان نہیں ہے، کیونکہ ان تک پہنچنے کے لیے گھنے جنگلات سے گزر کے جانا پڑتا ہے، گھنے جنگلات سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ امیر المومنین وہ جانوری فوجوں کا قصہ تمام کر دیتے ہیں، اس لیے وہ اچھل کود کرتے ہیں۔ وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ گھنے جنگلات کا ان کو فائدہ ملا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا مگر تمہیں جانا ہوگا، اللہ کے دین کے لیے جانا ہوگا۔ اور اس کے بعد صحابہ گئے، خدا کا کرنا، سورج نے این گھنے جنگل کے اندر اپنے رخ پہ نقاب ڈالنے کی کوشش کی۔ صحابہ کو تشویش ہوئی، اگر یہ سورج با نقاب ہو کر شام کی چادر کو جنگل پہ پھیلا دے گا تو اس کے بعد ہماری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، نوجوان اصحاب نے اور تابعین نے بزرگ صحابہ سے کہا کیا تم صحابہ کو جنگل کے درندوں کے منہ میں ڈال کر کے مار ڈالنا چاہتے ہو، اصحاب کا وجود ختم کر دینا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، انہوں نے کہا کیا کریں، اگر ہم پوری رات بھی چلیں گے تو رستہ جنگل ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے پڑاؤ کہیں نہ کہیں تو جنگل ہی میں کرنا پڑے گا۔ جانتے ہیں اللہ اکبر، جب جوان تابعین کا دور شروع ہو چکا تھا فاروق اعظم کے دور میں، اللہ اکبر، جوان تابعین اور جونیئر اصحاب کے اصرار پر کہ کیا ہوگا، جانوں کا کیا ہوگا، جان بچاؤ، جان بچاؤ، جان بچاؤ، تو لشکر کا امیر ایک ٹیلے پہ چڑھتا ہے اور ٹیلے پہ چڑھ کے کہتا ہے اے جنگل کے درندوں، میں محمد کا غلام
جنگل کے درندے اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر جنگل خالی کرتے نظر سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ کب تک تھا؟ جب دین عزیز تھا، دین کی اہمیت سمجھتے تھے۔ آج اللہ اکبر، اپنے بچے اپنی بات نہیں مان رہے، بیوی اپنی بات نہیں مان رہی، گھروں کے اندر ہنگامے ہیں، دھماکے ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی اہمیت نہیں۔ آج ہم جو لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، اگر آج ہمیں ستایا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، نشانے پہ رکھا جا رہا ہے، دین کی اہمیت نہیں جانتے۔ جو قوم اپنے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دے، اس ذلت اس قوم کا مقدر ہے۔ عارف رومی، علامہ جلال الدین رومی فنا فی الرسول ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج کی مثال تمہارے دین کی طرح ہے۔ توجہ ہے، سورج کی مثال تمہارے دین کی طرح ہے اور سائے کی مثال تمہاری دنیا کی طرح ہے۔ اگر تم سورج کی طرف پیٹ کرو گے تو سایہ کدھر ہوگا؟ کدھر ہوگا؟ اگر آپ کو سمجھ بھی آتی ہے بات تو جواب دے دے، کدھر ہوگا؟ پیٹ سورج کی طرف ہو تو سایہ کدھر ہوگا؟ آگے کی طرف ہوگا۔ اب آپ نے سورج کو یعنی دین کو پیٹ دکھا دی، سایہ کدھر؟ آگے۔ سائے کو پکڑ کے دکھاؤ، پکڑ کے دکھاؤ، تیز رفتار ہو، اپنے سائے کو پکڑ کے دکھاؤ۔ جتنا بھاگو گے سایہ آگے آگے بھاگے گا، آپ اپنے سائے کے سر تک کبھی پہنچ نہیں سکتے۔ ایسے ہی ہے نا، یہی ہے نا۔ اور اگر آپ سائے کو اپنے پیچھے لانا چاہتے ہیں، آسان طریقہ ہے، رخ سورج کی طرف کر لو، سایہ پیچھے ہوگا۔ جتنا سورج کی طرف دوڑو گے سایہ پیچھے بھاگتا بھاگتا نظر آئے گا۔ عارف رومی جواب دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، جب جب تمہارا رخ دین کی طرف تھا، دنیا کنیز بن کر تمہارے پیچھے پیچھے آتی تھی۔ جب سے تم نے دین کو پیٹ کر دی اور دنیا کی طرف چہرہ کر دیا، آج تم دنیا کے غلام بن کر مارے مارے پھر رہے ہو۔ بتاؤ مسلمانوں، آج دین کی اہمیت کیا ہے؟ اگر ڈاکٹر کہتے تجھے شوگر ہو گئی ہے، میٹھا مت کھانا، تو ڈاکٹر کے کہنے پر مٹھائی بند کرتے ہو۔ اسلام کہتا ہے رمضان شریف میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزے سے رہنا۔ بتاؤ کیا وہ بھی مانتے ہو؟ وہ بھی کر رہے ہو؟ ان علماء کی ذمہ داری میں سائنس کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ شوگر والا مٹھائی سے بچ کر اتنا فائدے میں نہیں پہنچ سکتا، روزہ رکھ کر انسان صحت کے اعتبار سے جتنے فائدے میں پہنچ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، میں سائنس کا ڈاکٹروں کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں۔ کیوں؟ ڈاکٹروں کا اور سائنس کا اور حکیموں کا علم ظنی علم ہے، ظنی گمان کا علم ہے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا جو روزہ رکھے گا وہ صحت مند ہو جائے گا۔ حضور نے روزہ رکھنے والوں کو صحت کی ضمانت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ کون مانتا ہے؟ ڈاکٹر کی بات تو مان رہے، اپنے نبی کی بات نہیں۔ پھر مرو گے نہیں، مارے نہیں جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان اس لیے مارے جا رہے ہیں، میں نے کہا مکار اس لیے مارے جا رہے ہیں، ایکٹر اس لیے مارے جا رہے ہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ جس دن مسلمان دین کے معاملے میں مکر چھوڑ دے گا، منافقت چھوڑ دے گا، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ مسلمان کی آنکھ میں آنکھ ڈال سکے۔ آپ سمجھتے کیا ہے؟ جو آنکھیں خوف خدا سے روئے، اس آنکھ سے آنکھ ملا کون سکتا ہے؟ لیکن جو آنکھیں رات کو زنا کی فلمیں دیکھے، پھر وہ آنکھیں تو کچلی ہی جائے گی، وہ آنکھیں تو اندھی ہی کی جائے گی، وہ آنکھیں تو نابینا ہی کی جائے گی۔ اللہ کے بندو، اپنے دین کی اہمیت جانو۔ دین کتنا مضبوط، دین جسے ملتا ہے اسے طاقتور بنا دیتا ہے۔ دین کی اہمیت کیا ہے؟ دین کمزور کرنے نہیں آیا، دین طاقتور بنانے آیا۔ میں آگے بات عرض کروں گا لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دین کی اہمیت چھوڑ دی، دین کی قدر کرنا چھوڑ دی۔ آج یہ حال ہے مسلمانوں کا، ڈاکٹر کی بات مانیں گے، نبی کی بات نہیں مانیں گے۔ 200-250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھائیں گے۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ کاروبار مال کمانے کے لیے سود کے دھندے بھی کریں گے۔ اگر پولیس دھمکی دے دے کہ یہ کام مت کرنا، نہیں کرتے۔ اللہ کا قرآن عذاب کی وعید سنا رہا ہے کہ نہیں کر رہے، یعنی پولیس کی دھمکی سے ڈر رہے ہو، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ بتاؤ، اللہ کا عذاب قرآن کہہ رہا ہے، اِنَّ بَطْشَ
کسی پولیس اور سپاہی کی مار پیٹ اور اس کی قید اتنی تکلیف والی نہیں ہے جتنا میرے اللہ کا عذاب ہے۔ بھائیوں، میں کسی ملک کی پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا بھر کی ایک عام بات کر رہا ہوں۔ دنیا کی کسی پولیس کو رشوت دے کر آدمی چھوٹ سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں چھوٹ سکتا۔ اس سے نہیں ڈرتے، اس سے نہیں ڈرتے۔ دنیا کا نظام پولیس کا، سپاہیوں کا، بادشاہوں کو وہ سزا نہیں دیتا۔ پولیس کا نظام بادشاہوں کو سزا نہیں دیتا عام طور پر، لیکن میرے اللہ جب سزا دینے پہ آتا ہے تو فرعون جیسے 500 سال تک حکومت کرنے والے بادشاہ کو ایک لمحے میں دریا میں ڈبا دیتا ہے، اور کتے بھی اس کی لاش کو نہیں کھاتے، فرعون کی لاش۔ غور تو کریں، اللہ فرماتا ہے ہم نے عبرت بنا دیا اس کو۔ آج تک فرعون کو نہ کفن ملا ہے نہ قبر ملی ہے، میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کیسے عبرت بنا دیا، فرعون کو تمہارے سامنے عبرت حاصل نہیں کر سکتے۔ 500 سال حکومت کرنے والا یہ عبرت بن گیا۔ تمہاری اور میری اوقات کیا ہے؟ ہم بادشاہ لوگ ہیں، کیا حیثیت ہے؟ زیادہ سے زیادہ تاجر ہوں گے، کاروباری ہوں گے۔ اللہ نے بادشاہ کا وہ حال کیا۔ نمرود کو دیکھ لو، بخت و نصر کو دیکھ لو، شداد کو دیکھ لو، قارون کو دیکھ لو، یزید کو دیکھ لو، کیا اللہ نے قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے، قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے۔ دین کی اہمیت سمجھو، دین کی قدر کرو، دین کو سینے سے لگاؤ۔ سیدنا بلال حبشی اسلام قبول کر رہے، کیا بلال کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ دنیا جانتی ہے دین طاقتور بناتا ہے، دین کے اندر طاقت ہے، مذہب حق میں طاقت۔ اسی لیے تو دیکھو دنیا اہل ہتھیار سے اتنا لرزہ برندام نہیں ہے جتنا دین داروں سے لرزہ برندام، کیونکہ جانتے ہیں کہ ہتھیار والے شکست کھا سکتے ہیں، دین والوں کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ صاف دیکھیں، بدر میں مکے والوں کے پاس ہتھیار تھے، بدر میں مکے والوں کے پاس ہتھیار تھے، صحابہ کے پاس دین تھا۔ ہتھیار والے 1000 ہار گئے، دین والے 313 جیت گئے۔ سبحان اللہ۔ کربلا میں 22,000 کا لشکر ہتھیار لے کے آیا تھا، 72 دین لے کر آئے تھے، بلکہ وہ دین کیا تھے، بلکہ دین بھی تھے، دین پناہ بھی تھے۔ غریب نواز کہتے ہیں نا، شاست حسین، بادشاست حسین، دین است حسین، دین پناست حسین۔ کربلا میں 22,000 ہتھیار لے کر آئے تھے، حسین دین لے کر آئے تھے۔ مولا 22,000 ہتھیار والے ہار گئے، 72 دین والے جیت گئے۔ دین یہ ہے، دین کی اہمیت یہ ہے، اور دین طاقتور بناتا ہے۔ بلال حبشی کو کتنا مارا، تپتے ہوئے ریت پہ لٹایا، سینے پہ پتھر رکھا اور کہتے تھے دین چھوڑ دے، تو بلال کہتے تھے احد احد احد، اللہ ایک ہے، دین نہیں چھوڑا جائے گا، دامن مصطفیٰ جان رحمت نہیں چھوڑا جائے گا۔ حضرت عمر کی بہن ام جمیل بنت خطاب، بہن بھائی کا سامنا نہیں کرتی تھی، جس دن دیندار ہوئی بھائی نے مارا اور کہا چھوڑ دے دین، تو جواب کیا دیتی ہے، تو جس خطاب کا بیٹا اس خطاب کی بیٹی میں بھی۔ فاروق اعظم کو حیرت ہوئی، اس میں یہ طاقت کہاں سے آئی؟ توجہ کرنا، فاروق اعظم کو حیرت ہوئی، جو میرے سامنا نہیں کر سکتی تھی آج جواب دے رہی ہے، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو عمر کو ماننا پڑا، جو محمد کا کلمہ کمزور عورت میں طاقت پیدا کر سکتا ہے وہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دین کی طاقت، عمر کافر نہ بنا سکے بہن کو، بہن کے استقامت نے عمر کو مسلمان بنا، فاروق اعظم کو مسلمان۔ یہ دین ہے، دین کی اہمیت، مگر دین کی اہمیت میری قوم نہیں جانتی۔ سمجھو اپنے دین کی اہمیت کو، سب سے اہم اللہ کا، اگر جان دے کر بھی بچا لو تو سستا ہے، آسان، وطن قربان کر کے بچا لو تو بھی آسان ہے۔ دین، اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھاؤ۔ اب اس عنوان پر آخری بات، ابھی آگے 2 پوائنٹ اور عرض کرنے، اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں، توجہ۔ ہمیں کیا فکر ہوتی ہے، عمر بڑھتی ہے تو کیا فکر ہوتی ہے، میرے بعد میرے بچے رہیں گے کہاں،
یہی فکر ہے. کاروبار کیا کریں گے, کھائیں گے کیا, کیسی زندگی گزاریں گے, یہی سب ہے. روٹی کپڑا مکان کے ارد گرد فکر گھومتی ہے. نبیوں کی کیا فکر تھی, ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا, نہ روٹی کی فکر, نہ کپڑے کی فکر, نہ مکان کی. کہ وہ انبیاء جانتے تھے اللہ رزاق ہے. روٹی کا ٹکڑا تو کتوں کو بھی مل جاتا ہے, سونے کے لیے جگہ تو جانوروں کو بھی مل جاتی ہے. روٹی کپڑا مکان کی فکر نہ کرو, مرنے کے بعد تو لاوارث میتوں کو بھی کفن مل جاتا ہے. جب لاوارث میتوں کو کفن ملتا ہے تو زندوں کو کپڑے کیوں نہ ملیں گے, سب ملتے ہیں. کوئی اہمیت نہیں ہے کپڑوں کی ہمارے یہاں, کوئی اہمیت نہیں ہے روٹی کے ٹکڑے کو ہمارے یہاں, کوئی اہمیت نہیں ہے چھتوں کو ہمارے یہاں. زندگی تو فٹ پاتھ پر بھی گزر جاتی ہے. بعض فٹ پاتھ پر رہنے والے بادشاہوں کو خیرات میں بادشاہت عطا کرتے. فٹ پاتھ پر رہنے والوں نے بادشاہوں کو خیرات میں تاج اور تخت عطا کیے. وجہ وہ فٹ پاتھ پر تھے لیکن دین پر تھے. غریب نواز نے جس دن گوری کو بلا کر ہندوستان کا بادشاہت کی بشارت دی تھی خواب میں, اس دن غریب نواز تھے کا انا ساگر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس چھت بھی نہیں تھی, کوئی گھر بھی نہیں تھا. ایک درخت کے نیچے بیٹھنے والا فقیر گوری کو بلا کے کہتا ہے ہندوستان کا تجھے بادشاہ کیا. کیا پتا چلا, پتا کیا چلا, دیندار اگر درخت کے نیچے بیٹھے تو بھی حقیقی بادشاہ اس کو بادشاہی عطا کرتا ہے. آپ دین کو سمجھتے کیا ہے؟ جس دن یہ قوم دین کو سمجھ لے, نہیں سمجھ پا رہے ہو دین کو, دین کی اہمیت. اسی لیے تو 3 گھنٹے فلم دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے, 1 گھنٹہ سیریل دیکھنے کے مل جاتا ہے, 10 منٹ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ملتا. دین کی اہمیت نہیں جانتا. اور یاد رکھنا, اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا دین ہے ہی نہیں جس کے پاس نماز نہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, الا لا دین لا صلاۃ لہ او کما قال الاسلام. اس کا دین نہیں جس کی نماز نہیں. یعنی اگر دیندار بننا ہے تو پہلے نماز پڑھنا پڑے گا. 10 منٹ لگتا ہے, 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ ہے. کتنی بڑی سعادت ہے. حضور دینداری کا تمغہ عطا کر رہے ہیں. نکالو, دیندار بننا ہے نماز پڑھ, نہیں 2 رکعت جمعہ کی پڑھ کے مسجد سے بھاگ جائیں گے تو کون سے دیندار بن. اور آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں دنیا کے حالات بدل جائیں اگر ہم دیندار بن جائیں. میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں, ان کو غسل کا طریقہ نہیں پتا, وضو کا طریقہ نہیں پتا. مائیں تھی جو بچوں کو ولی تک بناتی, مائیں بچوں کو ولی تک بناتی تھی. آج کی مائیں مسلمان بھی نہیں بنا پا رہی. آج کی مائیں مسلمان بھی, شاید میں نے کہیں یہ بات عرض کی تھی لیکن یہاں ایک اشارہ صرف دوں, بڑی میں پوری بات کی طرف نہیں جا سکوں گا, اشارہ دوں. بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہونے کے لیے سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے پاس پہنچے. بابا قطب سے ملنے سے پہلے سرکار شہاب الدین عمر سہروردی کے پاس پہنچے. وہاں پہنچے تو خانقاہ میں دسترخوان لگ چکا تھا, لوگ ہاتھ دھو رہے تھے. بابا صاحب نے جا کر کہا مرید ہونے آیا ہوں, تو کہا بابا پہلے کھانا کھاؤ پھر بعد میں دیکھیں گے. ہاتھ دھونے کے لیے جب بیٹھے اتنے لوٹے ڈالتی گئی کنیز اور ہاتھ دھوتے رہے. لوگوں نے کہا یہ دیکھو ان صاحب کو مرید ہونے آئے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے اور ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں پتا. ہاتھ دھونا تو مسلمان کے بچوں کو بھی آتا ہے اور یہ مرید ہونے آئے اور انہیں ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں. بہرحال کہتے ہیں کہ بعض کو شکاری پہچانتا ہے, بعض کو شکاری پہچانتا ہے اور لوگوں کی نظر اس کی طرف نہیں ہوتی. جوہر کو جوہری جانتا ہے, سونا سنار سونے کی پرکھ رکھتا ہے. تو جب لوگوں نے کنکھیوں سے اشارہ کیا جناب آ گئے مرید ہونے, اتنی بڑی خانقاہ میں ہاتھ دھونے کی حیثیت نہیں. کھانا کھا چکے تو نارمل سے ہاتھ دھل لیا. اچھا ہاتھ صاف کب ہوتے ہیں, کھانے سے پہلے کے بعد میں؟ پہلے ہوتے ہیں نا, ہاتھ صاف ہوتے ہیں. کھانے کے بعد تو انگلیاں بھری ہوتی ہیں. کھانے سے پہلے لوٹے لٹا دیے اور کھانے کے بعد نارمل دھل دیا, حالانکہ کھانے کے بعد زیادہ پانی لگنا چاہیے. تو سرکار شہاب الدین عمر سہروردی نے جان لیا محفل کے بیٹھے ہوئے لوگ فرید کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے. کہا شہزادے مرید ہونے آئے ہو, آپ کو ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں. تو جواب دیا سرکار گستاخی معاف ہو, یہ جو کنیز آئی تھی نا ہاتھ دھلانے تو اس کی پیشانی پہ نظر پڑی تو تقدیر پڑھ لیا, لکھا تھا کہ اس کی تقدیر میں جہنمی ہے. سوچا اتنے بڑے ولی کی خانقاہ میں اتنی خدمت کر رہی ہے, جائے گی جہنم میں. ہاتھ نہیں دھو رہا تھا, آپ کی کنیز کی تقدیر دھو رہا تھا. سبحان اللہ
چہرہ اگر کسی کے سر سجتا ہے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو دین کو؟ اور ماؤں کو، اسی لیے آج ماؤں کو بگاڑنے کی کوشش ہے۔ ان کے دماغ میں بھوت سوار کر دو کہ اسلام تو ظلم کرتا ہے، اسلام تو پردے میں رکھتا ہے، اسلام تو 2 نمبر کا درجہ دیتا ہے۔ آپ غور کریں، اسلام جو مقام دیتا ہے بیٹی کو، آپ دین سمجھ ہی نہیں رہے ہو۔ آپ تو صرف اس کے کہنے پر کوا کان لے گئے، پریشان ہو۔ آپ نے یہ محرم میں 50 مرتبہ سنا کیا کہ اللہ کے رسول سیدہ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پہ نعرہ لگاتے، کبھی سوچا سیدہ ہے کون؟ رسول اللہ کی شہزادی ہے۔ تو نبی نے بیٹی کو مقام کیا دیا؟ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے اس وقت تو نبیوں کا امام اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس تناظر میں بھی تو دیکھو، اس تناظر میں بھی تو دیکھو، اللہ اکبر۔ اور پھر بات سیدہ فاطمہ الزہرا کی آ گئی تو ایک بات کہنا چاہتا، علماء کی خدمت میں سبق سنانے کے لیے اور آپ سے دعا لینے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ماں اولاد کی جنت ہوتی، نیک بیوی شوہر کی جنت ہوتی ہے نا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کو کون بیان کرے گا؟ اگر وہ ماں ہے تو کس کی ماں ہے؟ جنتیوں کی نہیں، صرف جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں ہے۔ تو جنت کے جوانوں کی سرداروں کی جنت، توجہ کر لیں اگر اس پر بات سمجھ میں آتی ہے تو، اور اگر پسند آئے تو دعا کر دینا کہ سیدہ کی توجہ میری اور میرے خاندان اور آپ کی طرف بھی ہو جائے تاکہ سیدہ کی خیرات مل جائے۔ سیدہ کس عورت کا، کس ہستی کا، کس مقدس خاتون کا نام ہے؟ اللہ اکبر۔ جنتی جوانوں کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں ہے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اندازہ فرمائے کیا ہستی ہے، اور وہ کون ہے؟ میں نبی کی بیٹی۔ ہائے ہائے، دیکھیں تو بیٹی کو کتنا بلند کیا، بیٹی کو کتنا۔ ہمارے مذہب سے بڑھ کر بھی کوئی بیٹی کو بلند کر سکتا، لیکن کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں، ہم صوفیہ کے غلام ہیں، ہم طنز کرنے والے لوگ، لیکن آپ کو بتاؤ لوگ کیا کہتے ہیں، یار مذہب اسلام میں سب کچھ اچھا ہے، عورتوں کو ورگلانے کے لیے جال کیا بچھاتے ہیں؟ یہ 4 عورتوں کا حکم کیوں ہے اسلام میں؟ بس وہیں پر آ کر غبارے سے ہوا نکلتی، ہاں یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ ایسے ہی کہتے ہو آپ، بہت پڑھے لکھے ہو نا، دین کا کوئی علم نہیں، دین کی اہمیت نہیں ہے اس لیے دین سے دور ہو، دین کا علم نہیں ہے اس لیے دین سے دور۔ دوسری وجہ، اگر علم ہونا دین کا، اب بہنیں بھی سوچتی ہوگی یار یہ مولوی لوگ یہ تائید کرتے ہیں کہ 4 بیویوں کا حکم ہے۔ پہلے تو میں کہوں کہ یہ 14ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے کہ اسلام نے 4 بیویوں کا حکم دیا۔ میں قرآن کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے چیلنج کرتا ہوں، کوئی ثابت کرے کہ اسلام نے 4 بیوی کا حکم دیا۔ جھوٹ ہے، کذاب ہے، فریب ہے، کوئی 4 بیوی کا ہمارے حکم نہیں ہے۔ اگر حکم ہوتا تو یہ مولانا حضرات ایک بیوی پہ اکتفا کرتے ہیں؟ حکم ہوتا جو فجر میں ٹھنڈی میں اٹھ کر سب سو رہے ہیں وہ مسجد تک جائے، نماز کا حکم ہے تو ٹھنڈی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، نماز کا حکم ہے تو تنہائی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، تو بیوی میں تو انسان کے لیے اللہ نے سکون رکھا ہے، تو پھر ایک سکون کیوں 4 نہ جمع کر لیتے؟ حکم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میں نے کہا یہی بات ہے، بولتے ہو اوقات نہیں ہے دین سمجھنے کی، اور دوسرے کی بات کوا کان لے گیا، آپ بھی اس میں پریشان ہو۔ اجازت ہے، حکم اور اجازت میں فرق ہے۔ حکم کیا؟ پیر صاحب کہیں جب تک میری تقریر چالو ہے کھڑے رہنا، حکم ہے، اور اجازت میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے مریدوں، میرے شاگردوں، پیر صاحب کہ اگر چاہو تو کھڑے رہو، چاہو تو بیٹھ جاؤ، یہ اجازت ہے نا، یہ فرق ہے۔ اب نمبر 2، چلے بھائی اجازت بھی دی تو کیوں دی 4 کی؟ ہم نے کہا بیک گراؤنڈ تو سمجھو دین کا، علم نہیں ہے نا اس لیے پریشان ہو، علم دین سیکھو، ڈاکٹر بن رہے ہو، انجینئر بن رہے ہو، لائر بن رہے ہو، جج بن رہے ہو، سب بن رہے ہو، اتنا علم ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، اتنا تو سیکھ لو جتنا فرض ہے تاکہ کسی کے فریب میں نہ ہو، مکر میں نہ ہو۔ میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، ابھی آپ سچ کہنا، اللہ کی قسم سچ کہنا، میں بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں سچ کہنا، اسلام آیا کس ماحول میں؟ جب لوگوں کی 900 بیویاں ہوتی تھی تب اسلام آیا۔ قرآن کا نزول کب ہوا؟ جب 700 بیویاں ہوتی تھی تب، 1000 بیویاں ہوتی تھی تب، 1100 بیویاں ہوتی تھی تب، اسلام اس وقت آیا۔ قرآن کب آیا؟ جب بیویاں رکھنے کی کوئی حد نہیں تھی،
600 700 1100 بیوی رکھنے والوں سے مخاطب ہو کے اسلام کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو. کتنی مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 پہ بس کرو. لیکن 4 بھی اسی وقت اللہ تعدل، قرآن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرنا. بتاؤ ہزاروں کرنے والے کو قرآن نے کان کھینچ کر پابند کر دیا. ہزاروں سینکڑوں نہیں کر سکتے، صرف 4 کر سکتے ہو، اور 4 میں بھی شرط لگا دی انصاف کر سکتے ہو تو کرنا، ورنہ ایک ہی پر گزارا کرنا. سبحان اللہ. بتاؤ سینکڑوں کو 4 پہ مقید کرنے والا اسلام عورت پہ ظلم کر رہا ہے کہ عورت پر احسان کر رہا ہے. دیکھو کیا اسلام ہے، لیکن معلوم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے. پھر لوگ کہتے ہیں پھر یہ طلاق کا قانون کیوں ہے، 3 طلاق کا قانون، کتنا ظلم ہے عورت پر. ہم نے کہا اس کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھو، دین کا علم نہیں ہے نا اس لیے. تو کہا کیا مطلب ہوا؟ ہم نے کہا مطلب یہ ہوا کہ جب اسلام نہیں آیا تھا، یعنی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، تو لوگ عورت پہ ظلم کرتے تھے. کیا ظلم کرتے تھے؟ یہ ظلم کرتے تھے اس کو لٹکا کے رکھتے تھے، نہ بیوی بناتے تھے نہ مکمل طلاق دیتے تھے. ایک طلاق دی لٹکا دیا، پھر جب مدت ختم ہونے لگی تو رجوع کر لیا، پھر دے دی طلاق، پھر مدت ختم ہونے لگی تو رجوع کر لیا. کوئی 50 بار رجوع کر رہا ہے، کوئی 10 بار رجوع کر رہا ہے، کوئی 100 بار رجوع کر رہا ہے. نہ بیوی بنا کے رکھتے ہیں نہ طلاق دیتے ہیں کہ عدت گزار کے کہیں اور نکاح کر لے. اس کو لٹکا دیا، جہنم بنا دیا زندگی کو. جب قرآن نے دیکھا بیوی کو لٹکا کے رکھتے ہیں، مکمل طلاق نہیں دیتے کہ کہیں اور نکاح کر لے، نہ بیوی بنا کے رکھتے ہیں، 10 بار رجوع کر رہے ہیں، 50 بار کرے، تو قرآن نے آ کر کہا الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 مرتبہ ہے. 2 بار رجوع کرو گے بس اتنی مدت ہے، تیسری بار رجوع کر نہیں سکتے، اس کو لٹکا نہیں سکتے. تیسری بار طلاق دو گے، اب رجوع کرنے کا تمہارا حق ختم ہو گیا، اب وہ کہیں بھی تک گزار کر کے خود بخود نکاح کر سکتی ہے. بولو عورت پر ظلم ہے یا عورت پر احسان ہے؟ لٹکی ہوئی عورت کو نئی زندگی اسلام نے عطا کی، مگر کیوں؟ علم دین آپ کے پاس نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہمیں کوئی جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. حالات کا لوگوں کو خوف آپ کے دین سے ہے. دین بہت طاقتور چیز ہے. یہی دین ہے جب عرب کے بوریا نشینوں کو ملا تو عرب کے بوریا نشین کیسر و کسرا کے تاجدار بن گئے. یہی دین ہے جب ملا عرب کے بکری کے پیچھے چلنے والے، بکری سنبھالنے والوں. میں چرواہا نہیں کہوں گا اس لیے کہ ہمارا مسلک مکمل ادب ہے. اگر کوئی بادشاہ عاجزی سے چپل سی لے تو اس کو موچی نہیں کہتے، بادشاہ ہی کہتے ہے نا. اگر کوئی بادشاہ اپنے ہاتھ سے پیون لگا لے کپڑے پر تو اسے درزی نہیں کہتے، اسے بادشاہی کہتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم، نبی کے اصحاب اگر بکریوں کو سنبھالنے گئے ہیں عاجزی میں، ہم انہیں چرواہا نہیں کہتے، بکریوں کا نگہبان کہتے ہیں. ان کی عاجزی پہ محمول کرتے ہیں. تو عرب کے وہ لوگ جو بکریوں کے پیچھے چلے تھے، ایک وقت وہ آیا کہ زمانہ ان کے پیچھے چلنے لگا. یہ صرف دین مصطفی کی برکت ہے، یہ دین کی برکت ہے. آؤ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، فرض علوم کورس سکھاؤ، علم دین. ایک بات میں نے لوگوں کو بتائی تھی، وہ بھی آپ سن لے، پھر بات ختم کرتے، اینڈ کی طرف چلتے ہیں، اختتام کی طرف. پہلی بات، دین کی اہمیت نہیں اس لیے دین سے دور ہو. نمبر 2، دین کا علم نہیں ہے اس لیے دین سے دور. جس دن آپ کو دین کا علم پتہ چلے گا، آپ کو آپ کے مذہب سے خوبصورت کچھ نظر ہی نہیں ہے. بہت خوبصورت ہے ہمارا دین. اپنی ہستی کا اگر حسن نمایاں ہو جائے، انسان اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے. اپنی ہستی بہت خوبصورت ہے. اور یاد رکھنا، آج نہیں تو کل صحیح پوری دنیا کا مذہب اسلام ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، برنارڈ شاہ نے کہا تھا. اتنا بڑا مبلغ عیسائی دنیا کا برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ مستقبل کا مذہب اسلام ہے، دین اسلام ہے. اللہ اکبر. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دیکھو اسکول کے، کالج کے لڑکے لڑکیاں اگر ارتداد کی طرف، کفر کی طرف، الحاد اور بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو سائنس پڑھایا، دین نہیں پڑھایا. جغرافی پڑھایا، دین نہیں پڑھایا. اور ارضیات فلکیات پڑھایا، دین نہیں پڑھایا. دین پڑھاؤ، دین. اور دین کیا ہے اس کو ایک آپ کو سمجھاتے ہیں. دیکھیں ایک آرٹیکل کسی نے لکھا تھا، ایک شخص بڑا سنار تھا. سنار سمجھتے ہیں ہے نا، زیورات بناتے ہیں. اچانک مر گیا. بہت بڑا مالدار آدمی تھا.
बीवी छोड़ के मरा और बच्चा, सब कुछ बेचते रहे, आखिरी में दुकान भी बिक गई, सब बिक गया। बैठ बैठ के खा रहे थे। कहते हैं कि बैठे बैठे तो दरिया का पानी खत्म हो जाता है, दौलत क्या चीज है, सब खत्म हो गया। एक दिन बेवा ने, उस सुनार की बेवा ने अपने नन्हे से बच्चे से कहा, जो अभी जवानी की तरफ बढ़ रहा था, बेटा तेरे बाप का अब सब खत्म हो गया, एक हार बचा है, लेकिन है वो हार बड़ा कीमती। तवज्जो करना, मैं बात को एंड की तरफ जल्दी ले जा रहा हूं, लेकिन बहुत खास बात, दीन से दूरी के असबाब, दीन की अहमियत नहीं पता और इल्मे दीन नहीं पता, दीन की तालीम नहीं पता। फायदा क्या है दीन की तालीम का, फायदा क्या, सुन लो। तो उसने कहा, क्या कहा, ये हार लेके जाओ और अपने चचा के पास बेच दो, बड़ा कीमती हार है, हम नई दुकान बना लेंगे इसको बेच के। बच्चा लेके चला हार। सुनार की बीवी भी सुनार तो ना थी ना, वो घर की खातून थी, बच्चा भी अभी सुनार नहीं बना था, वो भी ना तजुर्बेकार था। चचा के पास चला, कहा चचा मेरे अब्बा ये बड़ा कीमती हार छोड़ के गए, सब बिक गया, यही बच्चा है, चचा इसकी कीमत दे दो, एक नई दुकान मैं भी खोल लूं। चचा बड़ा दानिशमंद था, होशियार था। उसने कहा बेटा ये हार बहुत कीमती है, जितना तुम समझते हो उससे ज्यादा कीमती है, लेकिन इसको अभी बेचने का वक्त नहीं आया, इसको रख दो। अगर अभी दुकान बना लोगे तो तुम्हें तो कुछ गुर भी नहीं मालूम सुनारी के, कैसे दुकान चलाओगे। एक काम करो, मेरे यहाँ नौकरी पर आ जाओ, मैं तुम्हें महीने महीने तनख्वाह दूंगा, तुम्हारा घर चलेगा, जब बड़े हो जाना हार बेच करके फिर तुम दुकान बना लेना, फिर तुम अपनी दुकान खुद चलाना। उसको मशवरा पसंद आया, चचा के यहाँ नौकरी करने लगा। चचा ने सुनारी के सारे गुर सिखा दिए। जब भतीजा बड़ा हो गया तो चचा भतीजे बैठे थे, तो भतीजे से चचा ने कहा, बेटा वो हार जो तुम बचपने में लाए थे ना, वो हार बड़ा कीमती था, लाओ जरा बेचकर अब तुम्हारी दुकान बना ले। उसने कहा चचा छोड़ो उस हार का किस्सा, छोड़िए उस हार का, क्या उस हार में, नहीं वो हार लाओ बड़ा कीमती था। कहा चचा वो हार नकली है। कहा बेटा इसी दिन का इंतजार था, अगर उस दिन मैं तुझे कहता ना कि हार नकली है तो तू कहता कि हमारी गुर्बत का चचा मजाक उड़ा रहा है, मजबूरी का फायदा उठा रहा है। तो मैंने उस दिन नहीं कहा नकली है, मैंने तुझे असली और नकली की पहचान अता कर दी है, तो अब तू खुद कह रहा है कि वो नकली है। अपने बच्चों को इतना इल्म दे दो कि तुम्हारे बच्चे असली और नकली के अंदर पहचान हासिल कर सके, ताकि दुनिया का कोई मुल्हिद तुम्हारे बच्चों को बेदीन न बना सके। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी इतनी पढ़ा दो, बल्कि अब कहने लगा हूं पढ़ा दो मत, बल्कि इतना पिला दो, क्योंकि पूरा की पूरा दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मुस्तफा बरसा खैशरा के दी हम होश, अगर बहु न रसीदी तमाम पूला बीर। अगर कोई मुझसे पूछे एक जुमले में बता दीन किसे कहते हैं, तो मैं कहूंगा सरापा मोहम्मद रसूलुल्लाह दीन है। जो उनके कदमों में आ जाए दीनदार है, जो उनके कदमों से दूर हो जाए। अबू लहब में उसमें कोई फर्क नहीं, अपने नबी की मोहब्बत, अपने नबी की उल्फत, अपने नबी का प्यार, अपने नबी की सीरत, अपने नबी के फज़ाइल, अपने नबी के मनाक़िब, अपने नबी के मौजज़ात बच्चों को पढ़ाओ नहीं बल्कि पिला दो, ताकि तुम्हारे बच्चों को जब कहिए कि मोहम्मद क्या थे, कोई पूछे मोहम्मद क्या थे, तो वो कहा जाए बोल तू किसकी बात करता है, तू मानता किसको है। अगर वो कहेगा कि मैं हजरत ईसा को मानने वाला हूँ, तो कहा हजरत ईसा क्या थे, वो हम तो उनको मानते हैं, लेकिन कलेमा हम अपने नबी का पढ़ते हैं। हजरत ईसा क्या थे, कहने वाला कहेगा कि ईसा ने तो मुर्दों को कुम बिस्मिल्लाह कहा, तो मुर्दे जिंदा कर दिए। तो हमारा बच्चा जवाब देना चाहिए मौजज़ा बड़ा है, लेकिन मुर्दों को जिंदा करना ये ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, लेकिन पत्थरों को जिंदगी देना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान। नारे तकबीर, पिला दो, नारे रिसालत, पिला दो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात, बता दो। अगर कोई कहे मैं हजरत ईसा का मानने वाला हूँ, हजरत मूसा का मानने वाला हूँ, कहा हजरत मूसा क्या थे, कहा पत्थर पे ऐसा मारा तो पानी के चश्मे जारी हो गए। कहने वाला हमारा बच्चा कहेगा बड़ी बात है, पत्थर और
عصا سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا بڑی بات ہے، لیکن میں اس محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہوں، نہ وہاں عصا کی ضرورت نہ پتھر کی ضرورت، جب پیاسے آتے ہیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، اللہ اکبر۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے، حضور کی شان بتانی ہوگی، اللہ اکبر۔ کوئی کہے اترا کر ہم تو چاند پر جانے والے ہیں، ہم نے کہا 1450 سال ہو گئے ابھی صرف بات کر رہے ہو بات، اور اگر چلے بھی جاؤ اگلی صدی میں تو چاند پہ جا کے جب سینہ تان کے کہو گے نا کہ ہم چاند پر آ گئے تو کوئی کہے گا ابھی چاند پہ آیا ہے لیکن آمنہ کا لال اتنی اوپر گیا ہے کہ عرش بھی قدموں کے نیچے ہے، سدرہ بھی قدموں کے نیچے ہے، اتنی ترقی کر کے تم نالین محمد کی ابھی آگے نہ بڑھ سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنے نبی کی سیرت پلاؤ، اپنے نبی کی سیرت بتاؤ، کیونکہ دین حضور کی ذات ہے۔ دین سے دوری کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آج نمازوں پہ تقریر تو ہو رہی ہے، فضائل رسالت پر گفتگو نہیں ہے، فضائل رسالت پر گفتگو نہیں۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں نماز کی اہمیت، روزے کی اہمیت، حج کی اہمیت، زکات سب اپنی جگہ ہے، یہ علماء بھی گواہی دیں گے، آپ بھی گواہی دیں گے۔ میرا سارا دکھڑا تو یہی ہے کہ میں فضائل پر ہی بات کرتا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، نماز روزہ حج اور زکات پر محنت کرنے سے زیادہ ذات رسالت پلانے پہ محنت کرو، کیونکہ جو حضور سے عشق کرے گا اس کو نماز کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب وہ سنے گا نا کہ نماز میں نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو بولے گا میں کیسا عاشق کہ اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا رہا ہوں، جھوٹ بولوں گا تو نبی کا دل دکھے گا، وعدہ خلافی کروں گا تو آقا کا دل دکھے گا، یہی سب تو وہ سوچے گا تو وہ خود ہی سدھر جائے گا۔ اس لیے حضور کا عشق پلاؤ، کیونکہ پورا کے پورا دین حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اور خدا کی عزت کی قسم حضور ہیں ایسے، اللہ کی عزت کی قسم حضور ہیں ایسے، جس کو پتا چل جائے حضور کیا ہے تو یاد رکھنا جملہ آپ سے عرض کروں، نمازی کو بگاڑنا آسان ہے، روزے دار کو بگاڑنا آسان ہے، حاجی کو بگاڑنا آسان ہے، اور قاری کو بگاڑنا آسان ہے، عالم محدث کو بھی بگاڑنا آسان ہے، عاشق رسول کو بگاڑنا آسان نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، محدث بگڑ سکتا ہے، مفتی بگڑ سکتا ہے، خطیب بگڑ سکتا ہے، ادیب بگڑ سکتا ہے، مناظر بگڑ سکتا ہے، عاشق رسول کبھی بگڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ عشق والوں کی رسائی ڈائریکٹ محبوب تک ہوا کرتی ہے۔ اللہ میرے امام کہتے ہیں، بہت اچھے لبوں لہجے میں کہتے ہیں، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، کیا ناز ہے کیا انداز ہے، کہتے ہیں سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے بنانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، اللہ اکبر، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، اور کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ تو آخری بات آج کی محفل کی یہ، دین کی اہمیت نہیں جانتے اس لیے دین سے دور ہو، علم دین نہیں جانتے اس لیے دور، اور تیسری بات حضور علیہ السلام کی سیرت پتہ نہیں، حضور علیہ السلام کی زندگی پتہ نہیں، اس لیے دین سے دور ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ، آؤ آقا کے قریب آؤ، حضور کے قریب آؤ، حضور نقطہ اتحاد ہے، حضور مرکز ہے، حضور محور ہے، حضور ایمان ہے، حضور ایمان کا ایمان ہے، حضور جان ایمان ہے، اللہ اکبر، حضور اصل ایمان ہے۔ آؤ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کی کتنا بڑا المیہ ہے، حضور کی شہزادیاں کتنی تھی کچھ نہیں پتا، حضور کے شہزادے کتنے تھے کچھ نہیں پتا، حضور کے والدین کریمین کی کیا شان تھی کچھ نہیں پتا، حضور کی اولاد امجاد کتنی تھی وہ نہیں پتا، حضور علیہ السلام مکے میں کتنے سال تک رہے وہ نہیں پتا، حضور مدینہ منورہ میں کتنے سال تک رہے وہ نہیں پتا، حضور نے کب پردہ فرمایا وہ نہیں پتا، معراج کسے کہتے ہیں وہ نہیں پتا، جبریل کون ہے وہ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا۔ کون سی دینداری ہے میرے بھائی؟ کب تک دین سے دور رہو گے؟ یاد رکھنا، دین سے دوری ہر تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ دین کے قریب آؤ۔ بس بات ختم کرتے کرتے، جس دن حضور کا عشق آ جائے، جس دن حضور کا عشق آ جائے، جس دن حضور کی محبت آ جائے، جس دن حضور کی سیرت پتہ چلے، جس دن حضور کی معرفت نصیب ہو جائے، آپ مقدر کے سکندر ہوں گے، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، اس لیے کہ عشق سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں، عاشق سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں۔ یاد رکھنا، عارف رومی سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتاؤ کیا بنوں کہ میں سب کچھ بن جاؤں گا، فرماتے عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے گا۔
عاشق بن جا تو سب کچھ بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، آؤ اپنے نبی کے قریب، اپنے نبی سے اپنا رشتہ جوڑ۔ رشتہ جوڑنے کے کئی طریقے، نمبر 1 کثرت سے درود شریف پڑھو، نمبر 2 حضور کی سنتوں پر عمل کرو، نمبر 3 ان کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ آئیے آقا کی شان کیا ہے، آقا کا مقام کیا ہے، حضور کا عشق کیا ہے، اور حضور کا عشق انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے، حضور کا عشق انسان کو کتنی بلندی تک لے جاتا ہے، حضور کا عشق انسان کو کتنا عروج عطا کرتا ہے۔ بات اختتام پر آخری بات عرض کروں، بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے مجھے یاد آ رہا ہے، اور ایک جوان صحابی کا ہے، اور ایک بات آپ سے عرض کر دوں، میں اس کو مختصر ہی میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ عشق کا دعویٰ ہم بہت کرتے ہیں، عشق کا دعویٰ بہت کرتے ہیں۔ عشق کے 2 منزلیں، عشق کی 2 منزل، نمبر 1 محبوب کے لیے قربانی دینا، نمبر 1 محبوب کے لیے قربانی دینا، نمبر 2 جب محبوب کے لیے قربانی دے دی جاتی ہے تو پھر انسان محبوب کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ آپ کی اگر توجہ ہے جملے پر، اگر پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں تو ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ پہلی منزل ہوتی ہے محبوب کے لیے قربانی دینا، اور جب محبوب کے لیے آدمی قربانی دے دیتا ہے تو پھر انسان محبوب کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اور محبوب کا جو محبوب بن جائے پھر اس کی کیا شان ہوتی ہے۔ استاد زمن مولانا حسن بریلوی کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، تم جسے چاہو۔ یا رسول اللہ، جس کو آپ اپنا محبوب بنا لیں اس کا بیان کون کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں وہ آخری بات اپنے نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، عشق کو حکم دیتا ہے سب کو چھوڑ دے۔ عشق کیا حکم دیتا ہے؟ سب کو چھوڑ دے۔ جو عشق کی راہ میں رکاوٹ بنے سب کو چھوڑ دے۔ جس دن تو سب کو چھوڑ دے گا اس دن تجھے تیرا محبوب اپنا لے گا۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، صحابہ کی زندگی کی کتابوں میں بھی ایک واقعہ ہے، استیعاب میں بھی ہے، اسد الغابہ میں بھی ہے، اور سیرت پر اپنے بیگانوں نے جس نے لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے، لیکن میں اس واقعے کو علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کا سہارا لے کر اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ٹھیک، اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کرنا۔ عشق انسان کو کہاں لے گئے، عشق انسان کو کہاں لے جائے، مریض عشق کو کہاں تک پہنچتا ہے؟ کہتے ہیں، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، عشق کس کو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو یہودی کا بچہ بھی عاشق ہو سکتا ہے، اور اللہ نہ چاہے تو کلمہ پڑھنے والا بھی عاشق نہیں ہو پائے۔ لیکن خاص بات عشق رسول کی یہ ہے، خاص بات کہ اگر کافر بھی عاشق ہو، توجہ، اگر کافر بھی عاشق ہو، اگر کافر بھی عاشق ہو تو عشق کافر کو کافر رہنے نہیں دیتا۔ اگر کافر عاشق بن جائے تو عشق میں اتنا پاور ہے کہ عشق کافر کو کافر نہیں رہنے دیتا، اور اگر کلمہ پڑھنے والا عشق کا منکر ہو تو پھر عشق ایسا دھتکارتا ہے کہ کلمہ پڑھنا اس کو کام بھی نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں مدینہ منورہ کی بستی مکس آبادی تھی، مخلوط بستی تھی۔ مدینہ منورہ کی بستی مخلوط بستی تھی، مکس تھی، اس میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے، اور مومنین بھی تھے۔ ایک یہودی کا بچہ، چھوٹا سا بچہ، ایک مرتبہ اپنی بستی سے نکل کر مسلمانوں کی بستی سے گزر رہا تھا، اچانک اس کی نظر آمنہ کے لال پہ پڑی، حضور کو دیکھا، اور بچہ حضور کو دیکھ کر حضور کی صورت میں کیا کشش تھی کہ بچہ بھی متاثر ہو گیا، اور وہ حضور کے پاس آنے جانے لگا، اور
اور کیسے آتا جاتا حضور کے پاس، حضور کی مسواک حضور کو دیتا، آقا کی نالین سیدھی کر دیتا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے وضو کے پانی کی طرف خدمت کرتا۔ اب چونکہ وہ بچہ یہودی کا تھا مگر مسلسل آتا جاتا تھا، اور میرے آقا کی عادت تھی، یہودی ہو نصرانی ہو کوئی آتا تو حضور اس سے بہت پیار دیتے، بڑی محبت دیتے۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، وہ یہودی کا بچہ حضور کا عاشق ہو، بچہ بچپنے میں عاشق ہو گیا، اس کو بچپنے میں عشق رسول مل گیا۔ اندازہ کرو گھر جا کے سوچنا وہ صورت کیسی ہوگی کہ جو بچوں کو بھی متاثر کر دے، جو جانوروں کو بھی متاثر کر دے۔ بھائیوں، بچے اور جانور تو اپنی جگہ ہے، جو پتھروں کو بھی متاثر کر دے، وہ صورت میں کیا تھا؟ اللہ اکبر، کیا صورت تھی تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو عاشق کیوں نہیں بنا پا رہے؟ کیونکہ ہم حضور کو بتا ہی نہیں پا رہے، حضور کی زندگی بتا نہیں پا رہے، حضور کی سیرت بتا نہیں پا رہے۔ ننھا سا بچہ آنے جانے لگا، خدمت کرنے لگا، بچہ تھا، اللہ اکبر، حضور بھی اس کو پیار دے رہے تھے، صحابہ بھی پیار دے رہے تھے۔ ایک بار کسی نے چگلی لگا دی، اور چگلی لگانے کے بعد اس کے باپ کو کہہ دیا کہ تمہارا بچہ تو جو ہے وہ محمد عربی کے پاس آتا جاتا ہے اور وہ معاذ اللہ بے دین ہو جائے گا۔ تعصب کا دور تھا، عصبیت کا دور تھا۔ اس کے باپ نے بیٹے کو کچھ نہیں کہا، بلا کے کہا خبردار، آج کے بعد تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے، تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا، تم گھر میں رہو گے۔ باپ نے کہہ دیا گھر میں رہو گے۔ ننھا سا بچہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے بابا، اگر آپ کہتے تو میں گھر رہوں گا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، وہ چھوٹا سا بچہ حضور کے عشق میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ جب گھر میں اس کو رکھ لیا گیا اور حضور علیہ السلام کو وہ دیکھ نہ سکا تو وہ بیمار ہو گیا، حضور کے عشق میں بیمار ہو گیا، اس کو بخار آ گیا، بیمار پڑ گیا۔ باپ اس کا مالدار تھا، بہت مالدار تھا، ایک سے ایک حکیم بلائے، طبیب بلائے، بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جتنی دوا کی جا رہی تھی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ بس وہ روتا تھا، باپ پوچھتا تھا کیا ہوا، وہ روتا تھا، ایسا لگتا تھا درد سے رو رہا ہے، اور واقعی وہ درد تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق کا درد وہ مزہ ہے، اللہ کباب آہوں میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ اللہ اکبر، جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی۔ ہر درد میں تکلیف ہوتی ہے، درد عشق رسول میں وہ مزہ آتا ہے کہ فرشتے بھی رشک کرتے نظر آتے ہیں۔ خدا سے وہ درد مانگو، وہ سوز مانگو، اللہ اکبر، جو عشق کا درد ہو۔ وہ علامہ حسن رضا بہت خوبصورت بات کہتے ہیں بہت اچھی دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ آپ کا کہنا ہے کہ دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل کو چین آئے تو اسے قرار آئے، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ اللہ اکبر، درد الفت بڑی چیز ہے۔ مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے، جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کسی عبادت میں اتنی لذت نہیں آتی جتنا درد عشق میں لذت آتی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی عبادت کرنے والا وہاں نہیں پہنچتا جہاں درد عشق والا پہنچتا ہے، سوز عشق والا پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میری قوم کو پھر سے عشق کے اس جام کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دین کی قربت اسی وقت ملے گی جب آمینہ کے لال کی سچی محبت اور عشق نصیب ہوگا۔ اللہ، آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان رشوت کیوں کھاتا ہے، مسلمان سود کیوں کھاتا ہے، مسلمان بے نمازی کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں اسی لیے کہ وہ حضور کے عشق سے ناشنا ہے، عشق کے نعرے تو لگاتا ہے، عشق سے ناشنا ہے۔ جب اللہ کے رسول فرما دیں کہ سود کھانے والا ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے والے کے برابر ہے، سود کھانے والا کعبے میں زنا کرنے والے کے برابر ہے، بتاؤ عشق ہوتا تو کتنی غیرت ہوتی، عشق ہوتا تو کتنی غیرت ہوتی۔ عشق سے دل خالی ہے، اقبال کہتے دل سوچ سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس پہ یہ بات کہ تو بے باک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ حالات ہیں۔ آج مسلمان حرام کی طرف اسی لیے جا رہا ہے، دل عشق سے خالی ہو چکے ہیں، دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہو چکے۔ آؤ عشق مصطفیٰ کی طرف بڑھے، اسرا کے مسافر بنے۔ یہودی کا بچہ حضور سے روک دیا گیا، رو رہا ہے، آنکھ میں آنسو، رو رہا ہے۔ باپ پوچھتا ہے کیا ہوا؟ کہا کہ کچھ نہیں، بیمار ہے، بس رو رہا ہے۔ آپ سے میں ایک بات پوچھوں، ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہو،
پیدائشی مسلمانوں، یہودی کے بچے کو عشق ہوتا ہے تو حضور کے بغیر روتا ہے۔ اپنی تنہائیوں میں بتاؤ کتنی بار حضور کے لیے روئے ہو، بتاؤ مجھے۔ جو رسول پوری زندگی ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے، اس نبی کے لیے بھی ہم نے کبھی آنسو بہایا؟ ہمارا حال تو یہ ہے، فلمیں اور سیریل دیکھ کر ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے روتے ہیں، ہے نا؟ کبھی رسول اللہ کے لیے بھی رونا ہے؟ حضور کے عشق میں بھی کبھی روئے ہو؟ بتاؤ۔